یہ زبور ہے، ہندی اردو میں زبور کہتے ہیں اور یہ سامس انگلش میں کہتے ہیں، عربی میں بھی زبور کہتے ہیں۔ اس کا چیپٹر 82 اور ورس نمبر 6۔ سارے نیک لوگ خدا کے بیٹے، یہ اسٹائل بنی اسرائیل کی زبان کا جو چلا آ رہا ہے، یہ خدا کی زبان سے کہا گیا ہے اس کے اندر کہ میں نے خود یہ کہا۔ خدا فرماتا ہے، ایشور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو خود ہی کہا کہ تم سب خدا ہو، تم سب یعنی خدا کے بیٹے بھی نہیں۔ یہ الفاظ ہیں وہاں پر جو آج کی زبور ہے، یو آر آل سنز آف دا موسٹ ہائی، تم سب خدا ہو اور تم سب جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہو۔ سنز آف دا موسٹ ہائی، موسٹ ہائی کا مطلب اصل خدا، اور تم سب خدا کے بیٹے ہو تو تم سب خود بھی خدا ہو۔ یہاں تو یہ الفاظ تک آ گئے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہی، یعنی بات یہ ہے کہ پھر یہ چیز جو خدا کے بیٹے کی مشہور ہے اور مانی جاتی ہے، یہ تو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہے۔ بائبل کا جو دوسرا حصہ ہے جسے عیسائی مانتے ہیں، جس کے اندر انجیلیں ہیں، اور یہودی ان سب کے اندر ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں کے اندر جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے۔ یہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ جو ان سے پہلے کفر کرنے والے تھے، یہ بس ان کا چربا اتار رہے ہیں، نقل اتار رہے ہیں ان کی، یعنی کاپی کر رہے ہیں، انہی جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، اللہ کی مار ان پر۔ یہ کدھر چلے جا رہے ہیں؟ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 930 سے آج کا درس ہو رہا ہے شروع۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ قرآن کہتا ہے یہ پچھلے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور یہ اسی طرح کی چیزیں جو ہے جیسے اور ان سے پہلے کی قومیں کیا کرتی تھی وہ کر رہے ہیں۔ اس میں حضرت عزیر کے اللہ کے بیٹے ہونے میں ذرا سی دقت ہے، تفسیر کے اندر یا اسے سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے۔ عیسائی تو پوری دنیا میں بہت بڑی میجورٹی، بڑی اکثریت یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتی ہے، تو خدا کا بیٹا وہ حقیقی بیٹا مانتے ہیں، ایکچوئل سن آف گاڈ جسے کہتے ہیں۔ ساتھ میں ایک بیگوٹن لفظ بھی جوڑ دیتے ہیں، اور دا اونلی بیگوٹن سن آف گاڈ، اکلوتا خدا کا جنا ہوا بیٹا۔ یہ بیگوٹن لفظ بھی بائبلز میں ہے، یعنی گاسپلز انجیلوں میں لکھا چلا آ رہا تھا، اور پھر بعد کو کریکشنز کیے گئے اور بیگوٹن لفظ ہٹایا گیا، ورنہ ایک سینچریز تک، صدیوں تک انجیلوں میں لکھا ہوا چلا آ رہا تھا لفظ کہ خدا کا اکلوتا جنا ہوا بیٹا، بیگوٹن سن آف گاڈ۔ یہودیوں کی جو ووکیبلری تھی، یا بنی اسرائیل کی جو ووکیبلری تھی، یعنی ان کی بول چال کے جو الفاظ کا اسٹائل تھا، اس میں اچھے لوگوں کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ وہ سارے اچھے لوگ خدا کے بیٹے، برے لوگ شیطان کے بیٹے۔ تو یہ ان کی ریلیجس ووکیبلری تھی، اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ایسے جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا خاندان، وسودیو کٹمبکم کا، اس کے الخلق عیال اللہ، سارے مخلوق اللہ کا پریوار ہے۔ تو یہ ایک بیٹا ہونا یا خدا کا بیٹا ہونا، وہ ایکچول بیٹے ہونے کی بات نہیں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی زبان تھی، اچھے لوگوں کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔
لیکن یہ عیسائی انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں، خالی اچھے ہونے سے خدا کا بیٹا نہیں، بلکہ وہ ایکچوئل سن آف گاڈ تھے، بیگاٹن سن آف گاڈ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے لوگوں کی یہ نقل اتار رہے ہیں، اس سے پہلے کے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن جہاں تک حضرت عزیر کا سوال ہے، عزیر ابن اللہ، ان کا جہاں تک سوال ہے، اس میں دقت پیش آتی ہے اسے سمجھنے میں، اس لیے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا، ہم تو نہیں مانتے اللہ کا بیٹا کسی عزیر کو۔ اب بعض لوگوں نے تو اس کی یہ تشریح کی کہ ایک ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر، پرانے مصر میں اوسائرس نام کا بادشاہ تھا، کنگ تھا، اور اس کو بھی خدا کا بیٹا مانا جاتا تھا۔ تو یہ اوسائرس کو بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، کچھ اسکالرز نے کہا کہ یہ حضرت عزیر کا ہے، اور پھر جب وہ دیوتاؤں کا بیٹا تو پھر اس کی پوجا بھی شروع ہو گئی ہے، پوجا بھی کی جائے۔ حضرت عیسیٰ مسیح کے لیے دلیل عیسائی یہ دیتے ہیں، سب سے بڑی دلیل خدا کا بیٹا ہونے کی، کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت مریم سے وہ پیدا ہوئے اور خدا کے بیٹے تھے۔ اب اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ چلی آ رہی ہیں بہت سی اور ٹریڈیشنز میں پرانی، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کی نقل اتار رہے ہیں، چربا کر رہے ہیں۔ زوروسٹرینزم، جو یہاں پر پارسی مذہب کہلاتا ہے انڈیا میں، یعنی اصل جو ہے زرتشتی مذہب، تو ان کے یہاں ایک روایت چلی آ رہی ہے سوشیانت کے نام کی، کہ یہ ہزار سال کے اسٹیج کے اوپر وہ سوشیانت آئیں گے، اور سوشیانت جو آئے گا تو وہ جو زرتشت تھے، جو اس کے فاؤنڈر مانے جاتے ہیں یا اس کے پیغمبر ہوں گے اس وقت کے، چیزیں بدل گئیں۔ حضرت زرتشت، انگلش میں اسے زوروسٹر کہتے ہیں، تو وہ جو زرتشت تھے، وہ حضرت زرتشت، وہ کتابیں ان کی جو ہے، جو ان کے ذریعے آئیں، وہ اوستھا کے نام سے مشہور ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں یہ ٹریڈیشن یا روایت چلی آ رہی ہے سوشیانت کے بارے میں، کہ حضرت زرتشت کا اسپرم یا نطفہ جو ہے وہ ایک جھیل میں ہے، اور اس جھیل کے اندر ان کی سوشیانت کی کہ جو مدر ہے وہ اس جھیل میں نہائیں گی، اور اس سے وہ نہانے سے پریگننٹ ہو جائیں گی، ان سے جو زرتشت تھے وہ ان سے پریگننٹ ہو جائیں گی، اور ان سے پھر یہ پیدا ہوں گے سوشیانت آخر کے دور میں۔ شری کرشن کے لیے یہاں پر سٹوریز ہیں کہ وہ پیدا ہوئے دیوکی سے، لیکن وہ دیوکی کے بیٹے نہیں تھے اوریجنل، تو کوئی باپ نہیں تھا ان کا۔ وسودیو اور دیوکی جو ہیں، جو ہسبینڈ وائف ہیں، ان کے اور بچے تھے، تو وہ تو اوریجنل تھے ان کے، لیکن شری کرشن جو ہیں وہ ان کے اوریجنل نہیں تھے، بلکہ وہ تو خدا کے وشنو کے اوتار تھے، اور خدا کی طاقت سے انہوں نے ان کے اندر جنم لیا، ان کے ووم کے اندر، دیوکی کے۔ تو اس طرح کی اور سٹوریز بھی ہیں۔ تو یہ چیزیں تو وہ چلی آ رہی ہیں اس کے اندر، جو کوئی بھی بغیر، یعنی یہ سٹوریز کے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو جو کوئی بھی بغیر باپ کے پیدا ہوا تو وہ پھر خدا کا بیٹا ہوا، دیوتاؤں کا بیٹا ہوا۔ تو قرآن نے کہا کہ آدم کے تو ماں بھی نہیں تھے اور باپ بھی نہیں تھے، تو حضرت عیسیٰ کو اگر تم اس بیسس کے اوپر خدا کا بیٹا مانتے ہو، تو ان کے، یہ تو ان سے بھی اور زیادہ سپیریئر ہو جائیں گے، کہ بغیر حضرت عیسیٰ کی کم از کم ماں تو تھی۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے، جسے جیسے دل چاہے پیدا کر دے۔ بات اس جگہ آ رہی ہے کہ عیسائیوں کے معاملے میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، لیکن یہودی یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا کا بیٹا ہم تو نہیں مانتے۔ قرآن نے یہ اس طرح کی بات لکھی ہے۔ لیکن یہ زبور ہے، ہندی اردو میں زبور کہتے ہیں، اور یہ سامس انگلش میں کہتے ہیں، اسے عربی میں بھی زبور کہتے ہیں۔ اس کا چیپٹر 82 اور ورس نمبر 6۔ سارے نیک لوگ خدا کے بیٹے، یہ اسٹائل بنی اسرائیل کی زبان کا جو چلا آ رہا ہے، یہ خدا کی زبان سے کہا گیا ہے اس کے اندر، کہ میں نے خود یہ کہا۔ خدا فرماتا ہے، ایشور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو خود یہ کہا کہ تم سب خدا ہو، اسمال جی سے، گوڈ، یعنی تم میں سب، تم سب یعنی خدا کے بیٹے بھی نہیں۔ یہ الفاظ ہیں وہاں پر جو آج کی زبور ہے، یو آر آل سنس آف دا موسٹ ہائی، تم سب خدا ہو اور تم سب جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہو۔ سنس آف دا موسٹ ہائی، موسٹ ہائی کا مطلب اصل خدا، اور تم سب خدا کے بیٹے ہو، تو تم سب خود بھی خدا ہو۔ یہاں تو یہ الفاظ تک آ گئے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہی، یعنی
بات یہ ہے کہ پھر یہ چیز جو خدا کے بیٹے کی مشہور ہے اور مانی جاتی ہے، یہ تو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہے۔ بائبل کا جو دوسرا حصہ ہے جسے عیسائی مانتے ہیں، جس کے اندر انجیلیں ہیں، لیکن یہ ان کا یہ اور یہودی ان سب کے اندر ایمان رکھتے ہیں، ان کتابوں کے اندر جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہیں، یعنی انجیلوں سے پہلے کا حصہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہلاتا ہے بائبل کے اندر۔ اسی کے اندر یہ کتاب ہے جس کو زبور، اور زبور جو یہ منسوب کی جاتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے، تو اس میں الفاظ یہاں تک آ گئے کہ خدا نے یہ کہا کہ تم سب خدا ہو، تم سب میں بھی خدائی ہے، اور تم سب اصل خدا کے جو خدا عظیم بزرگ و برتر ہے، سنز آف دا موسٹ ہائی، تم سب اس کے پتر ہو۔ تو اب سب کو کہا، سارے اچھے لوگوں کو یہ کہا کہ تم میں خود بھی، ان کے اندر خود بھی خدائی آ گئی، سارے اچھے لوگوں میں یہ ورڈز تک اس کے اندر زبور کے اندر یہاں تک آ گئے۔ بیٹے اس کے عظیم خدا کا بیٹے ہیں تو پھر خدائی آ گئی اس کے اندر۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سچ مچ خدا کا بیٹا ہو تو پھر وہ خدا ہوگا۔ کہا ان سے کہہ دو ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، سورہ زخرف آیت نمبر 81 4381۔ ان سے کہو کہ اگر اس کا کوئی سچ مچ بیٹا ہوتا، خدا کا کوئی رحمان کا کوئی اگر سچ مچ کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے تو میں بندہ بنتا اس کا، میں اس کی بندگی کرتا۔ یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بیٹا ہوتا اس کا تو میں تو خود اس کی بندگی کرنے والا ہوتا، تو میں اس کی بندگی کرنے والا ہوتا۔ تو اس میں یہ تصور کہ اگر واقعی خدا سے ڈائریکٹ کوئی پیدا ہو سکتا ہے اور سچ مچ بیٹا ہوتا تو پھر اس کے اندر خدائی ہوتی۔ یعنی اس چیز کو قرآن نے ریکگنائز کیا۔ اصل بات تو یہ کہ کوئی ہوا ہی نہیں، اگر ہوتا تو اس میں ہوتی خدائی، اسے مانا جانا چاہیے کہ اس میں خدائی ہے، اگر اس سے کوئی نسل چل رہی ہے اگر کوئی خدا سے۔ جب حضرت عزیر کے بارے میں، یعنی ایک تو میں نے یہ بتایا کہ یہ ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے، لیکن یہ بڑی دور کی کوڑی ہے کہ اوسائرس کو عزیر کہہ دیا گیا ہے۔ اصل میں جتنے نبیوں کے نام پروفٹس کے، اور بہت سی جگہوں پہ انہیں بائبل میں پریسٹ کہا گیا ہے، بائبل نے دیے ہیں، قرآن نے ان سب کو نبی کی حیثیت سے پیش نہیں کیا ہے، ڈینائی بھی نہیں کیا، ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ سارے نبیوں کے نام تو ہم نے نہیں دیے۔ تو قرآن سے کچھ زیادہ نام وہاں پر ایز پروفٹس یا جو ہیں وہ بائبل کے اندر ہیں۔ ان میں سے ایک ہے عزرا، یعنی انگلش میں اسے ایسے ہی ہے EZRA، اور جیسے ڈیوڈ کو حضرت داؤد یہ بالکل ایکسیپٹڈ ایک تسلیم شدہ حقیقت مانی جاتی ہے، سولومن حضرت سلیمان ہیں، ابراہم حضرت ابراہیم ہیں، نوح جو انگلش میں ان کا پروننسیشن وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ایڈم سے آدم ہیں، جیکب یعقوب ہیں، جوزف یوسف ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو پھر ایسے ہی عزرا جو ہے وہ حضرت عزیر مانا جاتا ہے، مانی جاتی رہی ہے، یہ بات ایک تسلیم کی جاتی رہی ہے کہ یہ حضرت، اس میں چونکہ عزرا نام کی ایک بک ہے بائبل کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، اور ان کو ایک نبی کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جو ہے عزرا یہ حضرت عزیر تھے۔ اب قرآن نے اس نام سے ریکگنائز نہیں کیا کسی جگہ کوئی پروفٹ تھے، لیکن رہے ہو سکتا ہے۔ ان کی ہسٹری یہ ہے حضرت عزیر کی یا عزرا جو ہیں کہ جب یہ بیت المقدس 2 دفعہ بری طرح تباہ کیا گیا، یہ جو ٹیمپل ان کا کہلاتا ہے، اور ڈسٹرکشن آف دی فرسٹ ٹیمپل، وہ جو بنا تھا پہلی مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ حضرت عیسیٰ سے تقریباً 582 سال پہلے مانا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے 586 سال 586، اور کچھ لوگ 582 BC بیفور کرائسٹ، عیسیٰ پورو۔ اس کے اوپر بیبیلونینس نے، بابل کے کنگ نے، نیبوکڈ نظر اس کا نام تھا، اس نے حملہ کیا، جلا دی ہر چیز، اینٹ سے اینٹ بجا دی بالکل، اور خالی اتنا ہی نہیں ہوا کہ حملہ کیا اور وہاں قتل عام کیا، بلکہ ہکا کر لے گیا پوری قوم کو، جتنے وہاں پر مارے وہ مارے، راکھ کر دیا اس کو بالکل بیت المقدس کو، اور اس کے بعد پوری قوم کو ہکا کر لے گیا غلام بنا کر، اور یہ غلامی میں رہے 70 سال، اور اصل میں تو ان کو ریکور کرتے کرتے 30 سال اور لگے، 100 سال، لیکن 70 سال بعد چھڑایا ان کو۔ ایرانی کنگ تھا ایک،
سائرس، اس کا جو یہ سائرس تو شاید یونانی تلفظ ہے یا جو انگلش میں آیا ہے، ورنہ جو چونکہ پرشین تھا تو پرشین میں ہے خوروس، اس کو یہ کروس لکھتے ہیں انگلش کے اندر، اور اسی کو ہمارے بہت سے اسکالر مانتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین تھا جو قرآن کے اندر جیسے کہا گیا ہے جو بادشاہ. تو بہرحال وہ وہاں کا اس طرح کا کنگ گزرا ہے کہ اس کی یہودی بھی عزت کرتے ہیں، عیسائی بھی عزت کرتے ہیں، مسلمان بھی عزت کرتے ہیں آج تک. یہ پرشیا کا اور بہت بڑا حکمراں تھا، بہت بڑی اسٹیٹ تھی اور بہت انصاف پسند تھا. اس نے حملہ کیا بابل والوں کے اوپر اور ان کو چھڑایا، غلامی سے چھڑایا، ان کو غلامی سے چھڑایا، یہودیوں کو جو پوری قوم غلامی میں تھی، اور پھر وہ واپس لے کر ان کو آیا. تو پھر اس نے یہ جو خوروس تھا یا سائرس کہلاتا ہے انگلش کے اندر، ایرانی کنگ، اس نے حملہ کیا بیبلونا، اس نے ہرایا، ان کو ڈیفیٹ کیا، یہودیوں کو آزاد کرایا. اس میں بھی بڑی ہیلپ کی، دوبارہ سے اس کی بیت المقدس تعمیر کرنے کے اندر اس نے ہیلپ کی. ان کو قدم جمانے میں بہت ہیلپ کی، اس نے مدد کی. خالی اتنی نہیں ہوا کہ غلامی سے چھڑا دیا، اس نے ہی اپنا گورنر بھیجا اور ان سے کہا، حضرت عزیر سے یا عزرا جن کا نام یہاں بائبل کے اندر آتا ہے، یہ شروع کے لوگوں کے ساتھ نہیں آئے بلکہ ان کے سیکنڈ بیچ کے اندر آئے، ان کے کئی مہینے کے بعد. جب یہ آئے تو ان سے کہلوایا کہ اب یہاں پر اب آپ اپنے توریت کی تبلیغ کیجئے یہاں پر. اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے آگے کہ اس کی بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، اس کو بالکل جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا، قتل عام ہوا تھا اور لوگوں کو ہکار کر لے گئے تھے. تو اس حالت کے اندر یہ ممکن نہیں تھا کہ اس زمانے میں وہ توریت جن چیزوں کے اوپر لکھی جاتی تھی وہ ان کو اس کو بھی اس کی وہ حفاظت کرتے اور پوری توریت اپنے ساتھ میں لے جاتے، اور لے جاتے تو مارے جاتے. وہاں پر جس طرح کی غلامی کے اندر، یعنی یہ تاریخ میں ایسا بہت کم ملتا ہے. کسی جگہ حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد قتل عام کیا، وہاں آگ لگائی، وہاں سب کچھ کیا، مار کاٹ کی، وہاں پہ لوٹا، چلے گئے. انہوں نے یہ پوری قوم کو لے گئے ساتھ میں غلام بنا کر. تو یہ تاریخ میں شاید اکیلا ہی واقعہ کہ پوری قوم کو ساتھ میں لے گئے، اور وہ 70 سال سے زیادہ غلامی میں وہاں پر رہی. وہ اس میں ساتھ میں توریت کا نسخہ بھی لے جاتے، اور ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کے پاس جگہ جگہ اپنے بہت سے نسخے رہے ہوں، وہ ایک ہی نسخہ تھا، تو وہ توریت کا نسخہ بھی ساتھ میں لے جائیں. تو یہ تقریباً ناممکن تھا کہ وہ بھی جل نہیں گیا ہو یا اس کو ساتھ میں لے جائیں. اس کو لے جانا مذاق نہیں تھا، اس لیے کہ اس وقت جن چیزوں کے اوپر لکھائی ہوتی تھی، وہ لکھائی جن چیزوں کے اوپر ہوا کرتی تھی، حضرت موسیٰ تو جب لکھ کے لائے تھے تو وہ تو پتھر کی سلوں پر لکھ کر لائے تھے. توریت جب لے کر آئے تھے یا اوریجنل لکھی تھی، اس کے بعد بھی جن چیزوں کے اوپر لکھائی ہوتی تھی ان کو اس طریقے سے ٹرانسپورٹیشن ہوا، اور تب بھی شاید پتھر کی چیزوں کے اوپر ہوا کرتی تھی حضرت عیسیٰ سے 600 سال پہلے. اور اگر کسی طرح کے اس وقت جو پیپائرس اس طرح کی کچھ چیزیں اگر تھیں، بنا لی تھیں کہ اس کے اوپر لکھ لیتے، تو وہ سب جلا گئی ہوں گی، وہ بچ نہیں سکتی تھی. تو پھر اب وہاں سے جب یہ واپس آئے 70 سال کے بعد، اور اس کے اور 6 مہینے کے بعد یہ آخری بیچ کو لے کر یہ آئے عزرا یا حضرت عزیر. تو یہاں آنے کے بعد انہوں نے زیادہ سے زیادہ کوشش کی کہ یہودیوں کو ری آرگنائز کریں، اور ری آرگنائز کرنے کے بعد پھر دوبارہ جو اس وقت کا جو بھی مذہب تھا یا دین تھا یا مذہب تھا وہ ان کو دوبارہ دیا جائے. تو اس میں پھر انہوں نے طرح طرح کے اب ورژنز ہیں، الگ الگ طرح کی تحقیقات ہیں. تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ اس موجودہ بائبل کی، ابھی موجودہ دور کے تو بہت سے محققین یا اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری انہوں نے اپنی یادداشتیں لکھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ ساری انہی کی لکھی ہوئی حضرت عزیر کی. تو اب ظاہر بات ہے کوئی یادداشت لکھے گا تو کیا بچے گا؟ اگر پوری نہ صحیح تھی، لیکن اتنی کتابوں کے بارے میں تو یہودی بھی مانتے ہیں کہ انہی کی لکھی ہوئی ہے، اور زیادہ تر اسکالرز مانتے ہیں. یہ کل کتابوں کی لسٹ الگ الگ، یہ 5 کالمز کے اندر یہ کل کتابوں کی لسٹ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی. اس میں جو تاریخ نام کی کتابیں 1 کرونیکلز اور 2 کرونیکلز، تواریخ 1 اور تواریخ 2،
یہ کہتے ہیں انہی کی لکھی ہوئی ہے. ایک عزرا نام کی بک ہے، وہ تو ان کی لکھی ہوئی ہے ہی جو مانا جاتا ہے. نہیمیہ یہ انہی کے سمکالین تھے، ہم عصر نہیمیہ جو تھے، اور یہ بھی غلامی کے اندر وہاں پر ساتھ میں تھے. ان کے نام سے ایک بک جو بک ملتی ہے کہا جاتا ہے یہ بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ یہودی بھی یہی مانتے ہیں کہ نہیں انہی کی حضرت عزیر کی لکھی ہوئی ہے، عزرا کی. اور پھر سب سے آخری کتاب جو اس کی ہے وہ ہے ملاکی. یہودی تو یہ مانتے ہیں، بلکہ یہودیوں کی اکثریت کے یہ ملاکی نام کے ملاکی نبی مانے جاتے ہیں. تو ان کی اکثریت یہ مانتی ہے کہ ملاکی الگ سے کوئی نام کے نبی ہی نہیں تھے، وہ اصل میں یہ حضرت عزیر ہی تھے. یہ ملاکی نام سے جو کتاب ایک لکھی ہوئی ہے اس کے اندر یہ خود یہی تھے، حضرت عزیر. جیوز یہ مانتے ہیں اور بہت سے کرسچن اسکالرز بھی ایسا مانتے ہیں. اور پھر یہ حگئی اور زکریا، یہ دو کتابیں جو ہیں یہ جن کے اوپر میں نے مارک کر رکھا ہے یہ ان کی لکھی ہوئی مانی جاتی ہے. مختلف محققین مختلف اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھی، اور بعض کہتے ہیں پوری انہوں نے لکھی، ساری نئی ٹیسٹمنٹ نئے سرے سے. یہ جو پہلے کالم میں 5 کتابیں لا جس لکھا ہوا ہے اوپر اس کے نیچے 5 نام ہیں، یہ توریت ہے. یہ 5 کتابیں جو ملا کے توریت کہلاتی ہیں. اچھا پھر آپ کو یہ 3rd کالم میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا ریڈ سے 119 119 سامس زبور کی کہتے ہیں کہ ایک ورس یا ایک آیت، تو یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی ہی لکھی ہوئی، یعنی انہوں نے لکھ کر زبور کے اندر ڈالی، ان کی لکھی ہوئی ہے وہ. یہ چیپٹر پورا چیپٹر نمبر 119 یہ پورا باب یا پورا چیپٹر جو ہے وہ ان کا لکھا ہوا ہے. تو اب یہ ان کا یہ اسٹیٹس ہے عزیر کا یا عزرا جو کہلاتے ہیں. اور انہوں نے نئے سرے سے پھر مذہب کی ایک بنیاد رکھی جو آج یہودی مذہب کہلاتا ہے. اور اس کے اندر ہے تالمود. تالمود وہ کتاب ہے کہ اس کی کامنٹری کہلاتی ہے اصل میں تو توریت کی، لیکن سارا عمل جو ہے وہ توریت کے اوپر نہیں، یہودیوں کا تالمود کے اوپر ہے. اور وہ تالمود بہت اس سے کم 20 گنی موٹی ہے توریت سے. اور ہر دور کے اندر الگ الگ اسکالر جو کچھ لکھتے چلے گئے وہ سب تالمود کا پارٹ بنتا چلا گیا ہے. تو اس کے اندر بھی تالمود کے اندر بھی جو ہے یہ تذکرہ ہے کہ بہت سی روایات اس وقت تھیں، ٹریڈیشنز چلی آ رہی تھیں. ایک 4th بک آف عزرا کہلاتی ہے جو کہ ابھی اس بائبل کے اندر نہیں ہے، یا 2nd بک آف اسڈراس یا 4th بک آف عزرا، یہ دونوں نام اس کے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں. اب اسے ہم یوں کہہ لیں کہ یہ سب روایات چلی آ رہی ہیں. ان کے بارے میں روایات کیسے چلی آ رہی ہیں؟ اس کا مطلب اس دور کے یہودی مانتے تھے، جنہیں ہم روایات یا ٹریڈیشنز کہتے ہیں. مثلا روایات حدیث کی کتابوں میں ہیں، بہت سی غلط ہیں، آپ جانتے ہیں، اس کے اندر صحیح بھی ہے بہت اور بہت سی غلط بھی ہیں، لیکن اکثریت وہ جو بہت سی غلط ہے انہیں بھی مانتی ہے. تو ایسے ہی ان کی جو روایات چلی آ رہی ہیں تو وہ اس کے اندر بہت سی چاہے غلط ہو لیکن روایات چلی آ رہی ہیں تو لوگ انہیں مانتے تھے جو وہ روایات ایگزسٹ کرتی ہیں. ان کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے حضرت عزیر کے بارے میں، یعنی ایک نارمل انسان سے کچھ اوپر کی شخصیت مانی جاتی ہے. یہ لوگ عیسائی مانتے ہیں، عیسائی یہودی کے حضرت ادریس علیہ السلام، ان کو اینوش کہتے ہیں، ENOCH جو انگلش کے اندر لکھتے ہیں. ان کو بھی زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا. ایک کہتے ہیں ایلیجا کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، عیسائی بھی مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں. حضرت الیاس، ایلیجا حضرت الیاس، ان کو بھی زندہ آسمان پر اٹھا، ان کی دیکھا دیکھی یا مسلمانوں کی بھی آ گئی یہ باتیں کہ یہ دونوں بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے، حضرت ادریس اور حضرت الیاس. یہاں پر بھی مسلمانوں بھی وہاں سے چیزیں آ گئی ہیں اور یہ اس طرح کی بہت سی باتیں بہت سے لوگ مانتے ہیں. پھر یہ روایت اس کتاب کے اندر جو میں نے نام لیا آپ سے، 4th بک آف اسڈراس، 2nd بک آف اسڈراس یا 4th بک آف عزرا، اس کے اندر وہاں جو روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے 24 کتابیں جو ہیں وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی انہوں نے لکھی، 24 بکس. یہ جو یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں سے 24 کتابیں جو ہیں وہ ان کی لکھی ہوئی ہیں. تو اب ان کی لکھی ہوئی کہ مطلب ظاہر ہے انہوں نے اپنی یادداشت سے لکھی ہوں گی، اپنے نیک آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، اپنی میموری سے لکھی ہوں گی. تو ان کا اسٹیٹس انسانوں سے، عام انسانوں، عام نیک انسانوں سے کچھ اوپر تھا ان کے یہاں. پھر انہوں نے کچھ قانون جاری کیے، وہ قانون جو جاری کیے وہ قانون وہاں پر مانے گئے، اسٹیبلش ہوئے کہ یہ جتنے قانون یہ دے رہے ہیں وہ قانون ہر ایک کو ماننے ہیں ہر قیمت پر. یہ ایک میں نے کچھ ہسٹری بتائی. اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، کچھ اصولی باتیں.
ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کوئی انسان جو ہے اس کا یہ مقام نہیں ہے, اس کا یہ پلیس نہیں ہے, کوئی بھی بشر کہ اللہ اس کو کتاب دے اور نبوت دے اور احکامات دے, لا دے, قوانین دے, اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ سے ہٹ کر میرے بندے بن جاؤ. تو بندے بن جانے کا مطلب تو بہت دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سے ہٹ کر میرے قوانین کو مانو. یہ ہے بندگی اصل, کہ کسی اور کے قوانین کو ماننا شروع کر دینا. تو کوئی یہ جسے بھی اللہ اپنا نبی بنائے وہ یہ کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ اللہ سے ہٹ کر میرے بندے بن جاؤ, ہٹ کر اللہ سے ہٹ کر جو میں کچھ دے رہا ہوں اسے مانو, تم جو اللہ کی کتاب ہے اس سے ہٹ کر. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. بلکہ وہ تو انہوں نے وہ اگر رسول ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا تو وہ یہی کہے گا کہ تم لوگ رب والے بن جاؤ, اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب کا علم دیتے ہو اور خود تم اس کا مطالعہ بھی کرتے ہو, اسٹڈی بھی کرتے ہو. تو یہ ہے اصل چیز کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کوئی رسول ہوگا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں کوئی الگ قانون دے دوں گا اللہ کے کلام سے, بلکہ وہ کہے گا کہ اسی کو مانو. سورہ آل عمران کی آیت 64, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا ولا نشرک بہ شیئا. کہہ دو, تم کہو کہ اے اہل کتاب آؤ جو ہمارے تمہارے بیچ کامن و مشترک ہے اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں, جو کامن بات ہے, اور وہ یہ کہ ایک اللہ کی بندے بنیں گے سب, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو چھوڑ کر دوسرے کو رب نہیں بنا لے, اللہ کو ہٹ کر کسی اور کو رب نہیں بنا لے ہم میں سے کوئی. تو یہ کہو ان سے کہ یہ تمہارے یہاں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے یہ بات. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اور پھر وہ اگر نہیں مانے اور پیٹ پھیرے اس کے بعد بھی تو کہنا کہ ہم نے تو سر جھکا دیا جو کچھ اللہ نے کہا اس کے اوپر. تو یہ اربابا من دون اللہ, اللہ سے ہٹ کر دوسروں کو رب بنا لینا. اب یہ بات جو ہے اللہ سے ہٹ کر دوسروں کو رب بنا لینا یہ شرک ہے اپنی جگہ پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ یہودی اللہ سے ہٹ کر کسی کو تو رب, اپنے جو اولیاء ہیں ان کو اپنا رب تو نہیں بناتے. لیکن یہ اس کے اندر یہ آیت آ رہی ہے, پہلے سے پڑھ لیں آپ. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. ان لوگوں نے اپنے اللہ سے ہٹ کر رب بنا رکھے, کسی نے مسیح ابن مریم کو, اور ان لوگوں نے جو ہے اب یہاں نام عزیر نہیں آیا, اللہ سے ہٹ کر اپنے رب بنا رکھے, اور مسیح ابن مریم کو اپنا رب بنا رکھا ہے. تو وہیں یہودیوں میں سے جو آئے تھے علماء جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, ان میں سے ایک نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کیا وہ لوگ ان کو اپنا رب تو نہیں کہتے؟ اپنے علماء کو, مشائخ کو, آگے اور آئے گا جہاں پہ یہ کہا گیا کہ اپنے علماء کو اور اپنے شیخوں کو اور اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں, آگے آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو نہیں کرتے, وہ انہیں تو رب نہیں کہتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا نہیں ہے کہ جو قانون وہ بناتے ہیں, جن چیزوں کو وہ حلال کہتے ہیں انہی کو یہ حلال ماننے لگتے ہیں, جن چیزوں کو وہ حرام کہتے ہیں انہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا, جنہیں وہ حلال کہہ رہے ہیں اسے حلال مانتے ہیں, جنہیں وہ حرام کہہ رہے ہیں اسے حرام مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے, بس یہی ان کو رب بنانا ہے. تو اب اس حدیث کی روشنی میں اور یہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ہٹ کر رب بنا لیے تھے انہوں نے, تو اس میں حضرت عزیر کو کا جو اسٹیٹس بنایا تھا کہ انہوں نے, یہ تو ہے یعنی مستند ہے کہ انہوں نے بہت سے قوانین جاری کیے تھے اور اوریجنل توریت غائب تھی. تو اس حیثیت سے وہ خدا بنا لینا ان کو, اور ہر نیک آدمی کو خدا کا بیٹا کہتے تھے, لیکن ایک سپیریئر, ایک زیادہ اسپیشل کیٹیگری کے اندر خدا کا بیٹا ان کو مان لینا. قرآن نے یہ اس سینس میں یہ بات کہی ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ ہے, عیسائی تو حقیقی بیٹا کہتے ہیں, لیکن یہ ذرا ڈیفیکلٹ پارٹ تھا, اس لیے یہودی کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے خدا کا بیٹا. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ
والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے علماء کو اور وہ جو دنیا چھوڑ جاتے ہیں سنیاسی یا علماء شریعت اور علماء طریقت، وہ یہ الگ کہلاتے علماء طریقت، شریعت کے علماء نہیں ہیں، یہ تمہارے درجات کو بلند کرنے والے علماء ہیں، یہ ان کے پاس دوسرے طرح کا علم ہے، یہ کتاب کا علم نہیں ہے، اتنا قرآن کا نہیں ہے، تو یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ جو پہنچے والے لوگ اور یہ جو کتاب کے علم والے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ سے ہٹ کر اپنے رب، ان کو اللہ سے ہٹ کر اپنا رب بنا لیا تھا انہوں نے، پوری قوم نے، اور مسیح ابن مریم کو عیسائیوں نے۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ صرف ایک الہ واحد ہے، اس کی بندگی کریں، اور بندگی کا مطلب ہمیشہ یہ لیجیے گا جب بھی آ جائے کہ پوجا نہیں ہے خالی ہے، سر جھکانا بھی اس کے آگے فزیکلی سر جھکانا ہو تو، لیکن اصل میں تو یہ کہ اس کی تابع داری کرنا، اس کے پیچھے چلنا، اس کے آگے سرنڈر کرنا، اس کے قانون کو ماننا۔ ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک الہ واحد، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اس کے بندے بنے، سبحانہ عما یشرکون۔ اور یہ جو کچھ جس طرح کے انہوں نے شریک بنا رکھے ان سب سے وہ بہت اوپر بلند ہے، پاک ہے وہ۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں ترجمہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اپنے منہ سے نکلی ہوئی باتوں سے بجھا دیں، اور اللہ جو ہے وہ اس کے بغیر کچھ کرے گا ہی نہیں، وہ نہیں رکے گا یہاں تک کہ وہ اپنے نور کو کمپلیٹ کر دے، چاہے یہ انکار کرنے والوں کو جتنا بھی ناگوار ہو اور برا لگے۔ کس کا تذکرہ چل رہا ہے؟ پہلے تذکرہ چل رہا ہے ان لوگوں کا، اہل کتاب میں سے یہود اور نصارہ کا، جن کے علماء اور ان کے علماء شریعت و علماء طریقت جنہوں انہوں نے اپنا رب بنا رکھا ہے، رب اپنا بنا رکھا ہے، یعنی ان کے قوانین پر چلتے ہیں اللہ کے قانون سے ہٹ کر، ان کے قانون پر، ان کے قوانین پہ اللہ کے قانون سے ہٹ کر تو تب چلیں گے جب انہوں نے اللہ سے ہٹ کر اپنے قانون دیے ہوں گے، انہوں نے خود دیے ہوں گے تبھی تو مانیں گے اسے، اس کے بغیر کیسے مانیں گے؟ تو اس کا مطلب ان لوگوں نے وہ قوانین وضع کر رکھے تھے، گڑھ رکھے تھے کہ جو اللہ کی کتاب میں نہیں تھے۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے، کنٹیکسٹ چل رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی باتوں سے یہ بجھا دیں گے، اور اللہ کو تو اسے مکمل کرنا ہے، چاہے وہ کفر کرنے والوں کو کتنا بھی ناگوار ہو، چاہے وہ انکار کرنے والوں کو کتنا بھی ناپسند ہو۔ مکمل کیسے ہوگا؟ یعنی یہ تو ایک بات کہہ دی واضح طور پر کہ مکمل ہوگا، کیسے ہوگا؟ اور اگلی آیت پڑھنے کے بعد میں اسے رکھتا ہوں بات کو۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں دین کو بگاڑنے والے، جو خود دین کے اندر کے علماء ہیں، جو مختلف نبیوں کے ذریعے جو اللہ کا دین آیا اس کو انہوں نے مذہب میں کنورٹ کیا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے الگ قوانین دے دیے، قانون دے دیے، اور لوگوں نے انہیں مان لیا اصل کو چھوڑ کر۔ اب یہ سب کچھ سارا تالمود پہ چل رہا ہے، جو یہاں تک لکھی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ کے بعد تک، حضرت عیسیٰ کے 100-200 سال بعد تک بھی لکھی جاتی رہی ہے یہ تالمود جو ہے، اور یہ تالمود ہی ان کی سب کچھ ہے۔ تو پھر اب اتنی موٹی ضخیم کتاب یہودی نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے علماء جو ہیں الگ الگ گروپ کے، وہ بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کس موقع پہ کیا کرنا ہے، کون سی رسم کیسے پوری کرنی ہے، اس کی بڑی وہ پابندیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جتنی بھی چل رہا ہے، ان کا مذہب چل رہا ہے، وہ ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ چل رہا ہے۔ وہ تالمود تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا پورا، کوئی یہ عام یہودی، تو وہ اتنا انبار لگا دیا ہے چیزوں کا۔ یہی سب جگہ پر ہوا جہاں جب دین مذہب میں آیا، مسلمانوں کے یہاں بھی ہوا کہ وہ ساری چیزیں کسی اس کے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، وہ ان تمام چیزوں کو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ وہ جتنی چیزیں جو ہیں وہ بھر دی گئی کہ ان سب کو جب تک نہیں پڑھو گے تو دین تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو پھر وہ الگ الگ گروپوں نے الگ الگ سیکشن سے چیزیں لے رکھی ہیں، کہا کہ اللہ تو چاہے یہ سب کچھ اپنی جگہ یہ بگاڑ ہو رہا ہے، لیکن یہ دین ہوگا مکمل، اللہ کو اپنا نور جو ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ یہی آیت جو ہے لگ بھگ انہی الفاظ کے اندر ایک دوسری جگہ آئی، سورہ صف کے اندر 61 آیت نمبر 3، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔
وہی ہے جس نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ میں رسول کو بھیجا تاکہ اس کو جو باطل نظام جتنے ہیں فالس، ان سب کے اوپر اسے غالب کر دے، چاہے یہ شرک کرنے والوں کو کتنا بھی برا لگے یا ناگوار ہو۔ کیسے ہوگا اس کے اوپر غالب؟ یہ سب کا اکٹھا ملا کر ان کے جتنے نظام ہیں ان کے اوپر یہ اوپر آ جائے، غالب ہو جائے، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ اگر مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب انہوں نے پیش کی، اسے کہا قد جاءکم، یہ نور قرآن کو کہا، کتاب تمہارے پاس جو ہے وہ نور آ گیا ہے، یعنی کتاب مبین، واضح کھلی ہوئی کتاب، تو اسے قرآن کو نور کہا گیا۔ بہت سی آیات ہیں جن کے اندر کہا گیا۔ اب اللہ کو اسے مکمل کرنا ہے، اتمام کرنا ہے اپنے نور کا، مطلب یہ کہ وہی اس کا جو نظام ہے، اس کا دیا ہوا دین اس کو آنا ہی ہے، یہ ایک بات فائنل قرآن نے کہی ہے۔ اب وہ دنیا میں تشریف لائے، دین قائم ہوا، سسٹم امپلیمنٹ ہوا، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ دین مذہب میں بدل گیا، آگے بادشاہتیں آ گئیں۔ یہ بادشاہتیں جو آگے آگے اور آگے چلی، وہ نام چلتا رہا کہ خلیفہ ہیں، سب خلفاء ہیں، لیکن وہ ساری بادشاہتیں تھی جو آگے چلی ہیں۔ تو جب بگاڑ یہاں پر شروع ہوا، یہ وہی بگاڑ جو ان کے اندر ہوتے پچھلی قوموں میں، وہی بگاڑ ان سب میں بھی آئے، مسلمان کہلانے والوں کے اندر۔ اب یا تو اللہ کی کتاب کے اوپر واپس آئیں گے، نہیں آئیں گے تو ٹرائل اینڈ ایرر سے آئیں گے، لیکن آ رہے ہیں، اب بھی آ رہے ہیں اور آتے چلے جائیں گے۔ لیکن دنیا بہت کچھ کھو کر سیکھیں گے، بہت کچھ لوز کر کے آئیں گے۔ جو طرح طرح کے قانون بناتے ہیں، جن ازم کو نافذ کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، ان کے نقصانات کو چھوڑ کر پھر الٹیمیٹلی انہی قوانین کے اوپر آتے چلے، اب بھی آ رہے ہیں، میں بہت مثالیں بہت مرتبہ دے چکا ہوں، اور آتے چلے جائیں گے۔ جو قانون خود قرآن نے دیے تھے یا اسلام نے دیے تھے، ان پر واپس آ رہے ہیں، اور انہی کو صحیح تسلیم کرتے چلے جائیں گے۔ تو ان کو چاہے شرک کرنے والوں کو کتنا ناگوار ہو، اللہ کا نے تو یہ طے کر رکھا ہے کہ وہی جو رسول نے دین پیش کیا تھا وہ سارے ادیان کے اوپر ایک دن غالب ہوگا، پورا آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان لانے والو، بڑی تعداد، کثیرم من الاحبار والرہبان، وہی الفاظ آ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا تھا، یہ ان کو اپنا رب بنا لیا ہے اللہ سے ہٹ کر۔ ارے ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ لوگوں کا مال باطل غلط طریقے سے کھاتے ہیں، جھوٹ اور دھوکے سے لوگوں کا مال کھاتی کثیر تعداد، سب کو نہیں کہا لیکن اکثریت، ان کی میجورٹی، علماء شریعت کی بھی، علماء طریقت کی بھی، یہ جو درویش بنے ہوتے ہیں ان کی بھی اکثریت، یہ جو اپنے فقیری میں جی رہے ہیں ان کی اکثریت بھی، اور یہ جو شریعت والے، یہ ہمارے مدارس والے علماء، قرآن کہہ رہا ہے ان کی اکثریت جو ہے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتی ہے۔ تو اب یہ تو بالکل ایک فائنل، بالکل آخری طور پر ایک اسٹیٹمنٹ قرآن نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ شکل یہی ہے اور یہی ہوگی، اس سے پہلے بھی یہی تھی اور اب بھی یہی ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یسد کہتے ہیں آڑ ہو جانے کو، رکاوٹیں، تو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں راستوں کے اوپر کہ ادھر سے نہ جا سکے اور غلط راستوں کے اوپر چلے جائیں، یہ صحیح راستے پر یہ اوٹ اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنی کمائیاں کرنی ہیں۔ تو یہ ہے پہچان خاص طور سے کہ کوئی عالم جو ہے وہ صحیح علم والا ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس کو جب تک چیزوں کو بگاڑے گا نہیں وہ کمائی نہیں کر سکتا۔ مسائل جب تک اوریجنل چیزیں پیش کرے گا تو وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، اس کے سودے نہیں کر سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی اکثریت سودے کرتی ہے، جب اکثریت سودے کرتی ہے تو پھر سب سے پہلی چیز ہمیشہ ٹیسٹ کرنے کی یہ ہوتی ہے، یہ 10-10 روپے کی خالی ہر ایک سے غریبوں کی بھی رسیدیں کاٹ رہے ہیں یا غریبوں کو کچھ، یہاں غریبوں کی بھیڑ ان کے یہاں لگی رہتی ہے، انہیں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ چلو مالدار دے گئے، آپ نے لے لیا، لیکن اس کے بعد غریبوں کی بھیڑ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ان کے سینٹروں مرکزوں کے اوپر کہ جہاں یہ جو آیا ہے اسے بانٹ رہے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں، یا ان سے بھی کہتے ہیں کہ رسید یہاں تو صرف ایک ہی سسٹم ہے کہ چاہے 10 روپے تو لو، رسید لو اور ہمیں دے جاؤ، وہاں سے تقسیم ہوتا ہوا آپ کو نہیں ملے گا۔
بہت کمی سے اتفاق سے کہیں ہوگا ان مراکز میں سے یہ جو علم کے مرکز کہلاتے ہیں ان سینٹروں کے اوپر. اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر یہ تو بہت مرتبہ میں لا چکا کہ سب سے زیادہ مس یوز زکوٰۃ کا ہوا کرتا ہے. تو یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. اگر زکوٰۃ کا نظام صحیح نافذ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی 8 سال کے بعد، تب اگر 8 سال میں غریبی دور ہوئی تھی تو کوئی 8 سال کے بعد بھی غریب رہ جاتا ہو. غریبی کا لیول اسلام نے تو بہت اوپر رکھا ہے. دنیا میں آج بھی دنیا کے اندر جو پاورٹی لائن کہلاتی ہے اس سے بہت اوپر جو اسلام نے پاورٹی لائن رکھی ہے. تو کوئی اس پاورٹی لائن سے نیچے ہوتا ہی نہیں اگر یہ صرف زکوٰۃ ٹھیک سے ادا کر دیتے. جتنے لوگ دے رہے ہیں وہ سب دے نہیں رہے، جتنے دے رہے ہیں وہ اگر اس کا صحیح ڈسٹریبیوشن ہو جائے. لیکن یہ لے جانے والے ان جگہوں پر لگاتے ہیں جہاں زکوٰۃ خود قرآن نے اجازت نہیں دی لگانے کی، ان جگہوں پر لے جا کر لگاتے ہیں. تو یہ ان کے پاس سے جاتا نہیں، غریبوں کو لیتے ضرور ہے غریبوں سے. اور پھر یہ بڑے بڑے حضرت ہوتے ہیں تو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. والذین، اب دیکھیے ایک ہی آیت چل رہی ہے، ایک پارٹ بتایا، اب اس کا دوسرا پارٹ. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اور جو یہ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور جب قرآن نازل ہوا تھا اس دور میں سونے اور چاندی دونوں میں کرنسی ڈائریکٹ ہوا کرتی تھی. ابھی کچھ عرصے پہلے ہوا کرتی تھی 19 سینچری، ادھر 20 سینچری کے شروع میں. یہ پیپر جو ہے یہ سب بات کی بات ہے، یہ ابھی 100 سال کا، اس سے پہلے تک ہوا کرتی تھی. تو جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے پھر اللہ کے راستے میں، یہ کہ کمائیں لیکن پھر خرچ بھی کریں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو بشارت دے دو بڑے دردناک عذاب کی. اس کو بڑی توجہ طلب ہے یہ بات. اس سے پہلے آیت کا یہ پہلا حصہ، اور یہ وہ جو کون ہے، احبار اور رہبان، علماء طریقت، یعنی مذہبی رہنما، مذہبی قیادت، ریلیجس لیڈرشپ. اور یہ کون ہے؟ جو یہ مال جمع کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اور خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کے نمائندے. ان دونوں کو ایک آیت میں لیا ہے قرآن نے. اور یہ میں بہت مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کنگ کی کنگشپ نہیں چلتی لیڈرز کی جب تک سرمایہ دار سپورٹ نہیں کرتا اور جب تک ریلیجس لیڈرشپ اسے سپورٹ نہیں کرتی. ریلیجس لیڈرشپ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے دھارمک لوگوں کی، ان کو جن کے پاس پولیٹیکل پاور ہوتی ہے، اور وہ پولیٹیکل پاور جو ہے وہ ڈائریکٹ لوگوں کے اوپر ظلم کرتی ہے اور لوگوں کو دبائے رکھتی ہے. لیکن ان دونوں کی جب تک سپورٹ نہیں ہوتی، مطلب فرعون کوئی نہیں بن پاتا جب تک قارون نہ ہو اور جب تک حامان نہیں ہو. ایک ریلیجس لیڈرشپ اور ایک کہ جس کے پاس زبردست سرمایہ ہو اور وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہو. تو قرآن نے ایک ہی آیت میں ان دونوں کو لیا ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے نمائندے اور مذہبی لیڈرشپ کا ان کی اکثریت، ان کی بڑی تعداد. یہ لوگ جو ہیں فبشرہم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو انہیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. جس دن جہنم کی آگ میں، نرک کی آگ میں تپایا جائے گا، ان سے داغا جائے گا ان کے فور ہیڈس کو، ان کے سائڈز کو اور ان کی پیٹھوں کو. ابھی چل رہی آیت آگے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے لوگوں کو ٹھگا اور لوگوں کو کے اندر یہاں یعنی پھر ان کو دین کو مذہب بنایا، اس کے اندر دین کے اصولوں کو ڈسٹارٹ کیا اور ان کی سپورٹ سے کیا. ایک ریلیجس لیڈرشپ اور سرمایہ دارانہ جو ذہنیت تھی کہ جن کو زیادہ سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ کمانے ہیں اور اسے خرچ نہیں کرنا ہے اللہ کے راستے میں. جس دن جہنم کی آگ میں تو پھر ان کو داغ، پیشانیاں داغی جائیں گی، سائڈ داغی جائیں گی، پیٹھیں داغی جائیں گی. یہ کون سی جہنم ہے؟ اب جہنم کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ پورے کا پورا باڈی اس میں جل رہی ہے. جب پورا جسم اس کے اندر کسی کا اگر آگ میں جلتا ہو تو اس کے خالی اتنا سے داغنے بات کیا ہوئی؟ یا پیٹھ داغ دی، یہ تو پوری شعلے ہیں، یا پورا جسم جلتا ہے. تو پھر کون سی جہنم ہے یہ؟ دیکھیے کون سی جہنم ہے. یہ سورہ نمبر 104 میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ کنکھیوں سے ادھر ادھر دوسروں کو غیبت کرنے والے ان سب ہلاک ہو گئے. کون؟ الذی جمع مالا وعددہ. ہلاک اصل میں وہ ہوا یہ مال جمع کرتا ہے اور پھر عددہ، یعنی اب
اس کے بعد تو یہ ہوتا ہے کہ کیسے اور بڑھے گا, یہ کاؤنٹنگ چل رہی ہے, نیکسٹ اسٹیپ اور نیکسٹ اور نیکسٹ, اب اتنا ہو گیا, اب ایک اور خریدی ہے کمپنی, کتنا کھائیں گے, اپنی زندگی پہ کتنا خرچ کر سکتے ہیں, لیکن گن نہیں سکتے جتنا آ رہا ہے. تو عددہ اسے گنتا رہتا ہے کہ اب کتنا اور بڑھ گیا, خالی اتنا ہی نہیں کہ جمع کیا اور پھر اس کے بعد اور گن رہا ہے کہ ابھی اور بڑھ جائے, آگے اور آگے آ جائے اور آگے آ جائے. یا سب ان مالہ اخلدا, سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر خوشیاں, یہ مال لے کر آئے گا, یہ مال اس کی زندگی میں خوشیاں لائے گا, یہ سمجھ رہا ہے. کلا, ہرگز نہیں. لیمبذن فی الحطمہ, اس کو تو حطمہ میں پھینکا جائے گا. اب اس کے بعد قرآن نے کہا, یہ میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں, آپ سے جہاں یہ آتا ہے وما ادراکا, وہاں رک کر سوچنا چاہیے کہ جو کچھ عام سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. وما ادراکا ما الحطمہ, تمہاری سمجھ میں کیا ہے یا حطمہ کیا ہے, تو کیا سمجھے تم. اب یہ جگہ جگہ قرآن شریف میں, یہ جگہ جگہ جس جگہ بھی جہاں بھی آیا, تمہاری کیا سمجھ میں آیا, سمجھے کیا تم کہ کس کی بات ہو رہی ہے. حطمہ کہتے ہیں یہاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, چور چور ہو جائیں. تو یہ چور چور کر دینے والے کس کو کہہ رہے ہیں, سمجھے بھی کہ بالکل شخصیت چور چور ہو جائے گی, یہ کسے کہہ رہے ہیں. تو جب جہاں پر یہ آئے, یعنی یہ کہا جا رہا ہے کون سی آگ, سمجھ بھی رہے ہو, کون سی جہنم, یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. نار اللہ موقدہ, وہ آگ اللہ نے بھڑکائی ہے اس کی. کن لوگوں کے لیے تھی, وہی جو مال کو گن کر بڑھاتے چلے جا رہے ہیں خالی, اور خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. اب بات بہت کلیئر ہو گئی. التی تطلع, جو طلوع ہوتی ہے, جو ادے ہوتی ہے دلوں پر, علی الافئدہ, اندر آگ ہے. آگ جہنم, یہ سزا ہے, یہ جہنم ہوگی. یہ یہاں کا تذکرہ ہے, ٹھیک ہے. وہاں کے اس جہنم کی بات کو میں منع نہیں کر رہا, لیکن بار بار یہ کر کے کہ تم یہاں کے بارے میں نہیں سوچ رہے کہ یہ انقلاب بھی آئے گا, وہ دور بھی آئے گا جب یہ سب پکڑے جائیں گے, تب تو ٹوٹل جہنم میں ہوں گے ہی. لیکن ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں نہیں ہوں. یہ آگ وہ ہے جو دلوں کے اوپر طلوع ہوتی ہے, وہ جہنم. پھر یہ آیت واپس جس کی تشریح میں بتا رہا تھا کون سی آگ کی بات ہو رہی ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, جس دن وہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, وہی ان کا سونا چاندی, اور پھر ان کے پیشانی اور سائڈ اس کو داغا جائے گا. اب یہ الیگوریکل لینگویج ہوئی کہ یہ دولت ان کے لیے یہی مصیبت بن جائے گی. جب ساری انکوائریز ہوں گی کیا کیا کہاں سے آیا, کہ یہ جب سارے پکڑے جائیں گے, جب سارا نظام بدلے گا, جب قوموں کے فیصلے ہوں گے یہاں دنیا کے اندر, تو پھر یہ حساب یہ حساب نہیں دے سکیں گے کہاں سے کیا کیا تھا. یہ ایسا ہوگا کہ جیسے یہ جلتی ہوئی چیزوں سے جسم کو داغا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہو کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ جمع کیا تھا اپنے لیے کیا تھا نا, فذوقوا, اب چکھو مزہ اس کا, ما کنتم تکنزون, جو تم اپنے لیے جمع کرتے رہے تھے اب اس کا مزہ چکھو. ہم آیت نمبر 35 تک آئے, اور بہت لمبی تشریح ہے اس سے اگلی آیت کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 36 سے 36 سے سورہ توبہ کے پھر شروع کریں گے. سبحان ربک رب